کہو کچھ اور سمجھ کچھ اور لیتے. ایک مولانا صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے کہ دلی کے اندر بہت اچھا بہت بڑھیا قطب مینار تھا. دلی کی بات چلی، وہ ٹہلنے گئے ہوں گے، کوئی بات آ گئی ہوگی قطب مینار کی کہ قطب مینار کو مسلم بادشاہ نے اس کو بنوایا تھا، اس کی جو بھی خصوصیات وہ بیان کر رہے تھے. تو جو سننے والے تھے ان لوگوں نے اور ادر لوگوں سے بتا دیا کہ جانتے ہو آج مولانا کسی کتے کی بات کر رہے تھے. مولانا نے یہ کہا کہ دلی کے اندر بہت اچھا بہت بڑھیا قطب مینار اور اس کے اوصاف بیان کر رہے تھے، اور عوام نے جاہل لوگوں نے یہ سمجھا کہ مولانا نے یہ کہا تھا کہ دلی کے اندر بہت اچھا بہت بڑھیا ایک کتا بیمار ہے. تو پتہ نہیں کہ وہ کتا بیمار کی بات کر رہے تھے. تو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کوئی بات دین کی ہو یا سائنس کی ہو یا لوجک کی ہو عقل کی ہو، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل اور علم چاہیے. اور کہو کچھ اور لوگ کچھ اور کرنے لگے. تو بات یہ تھی کہ میں بتا رہا تھا کہ شب برات کی فضیلت، اور شب برات کی کتنی فضیلت ہے، جتنی فضیلت قرآن یا حدیث یا نبی سے صحابہ سے ثابت ہے، جتنی برتری اتنی ہی اس کو مار، اتنا ہی درجہ دیجیے. اب اگر کوئی آدمی نفل کو فرض کا درجہ دے دے تو یہ غلط بات ہے کہ نہیں بات؟ یہ عقائد کے خلاف بھی ہے. اگر کوئی شخص اتنا نیک اتنا صالح بڑا اللہ والا اور اس کو درجہ دے دے صحابہ پر کہ صحابہ سے بھی بڑا، نبی سے بھی زیادہ بڑا ہے مقام و مرتبہ کے اندر، تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دنیا کا کتنا بڑا ولی ہو وہ صحابہ کے معیار کو، ان کے درجے کو نہیں پا سکتا. صحابہ جس اونٹ پر بیٹھتے تھے اس اونٹ کے پیر میں جو گرد لگ جاتی تھی، دھول لگ جاتی تھی، اس کے برابر دنیا کا ولی نہیں ہو سکتا. جس نے پیغمبر علیہ السلام کا ایک لحظہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے دیدار کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، تو کوئی دنیا کا ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انسان اس ولی کو یہ درجہ دے کہ صحابہ سے بھی مقام میں بنا ہوا ہے، اب یہاں سے درجہ اس کو دے دے تو یہ غلط ہے کہ نہیں غلط؟ اگر کوئی شخص شب برات کو فضیلت دے دے شب قدر پر کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ شب قدر سے بھی بڑی ہوئی ہے. شعبان کے مہینے کی کوئی مہینہ کی فضیلت دے دے رمضان کے مہینہ پر کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہے، بڑھا ہوا ہے مقام مرتبہ کے اندر، اتنا اس میں غلو کرنے لگے تو غلط نہیں. تو دین اسلام وہ ہے کہ دین اسلام ایسا متوسط مذہب ہے، دین حنیف ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی زیادتی ہے نہ بالکل کمی، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بالکل متوسط دین کہ جون سا جس کا درجہ ہے وہی درجہ اس کو دیا جاتا ہے، وہی مقام دیا جاتا ہے. بیوی ہے تو بیوی کو بیوی ہی کا مقام ملے گا، نہ تو اس کو اماں کا مقام تھوڑا نہیں مل جائے گا کہ مادر کا مقام مل جائے گا، گرینڈ مدر کا مقام مل جائے گا. ایسا نہیں. بیٹا ہے، ہاں بیٹے سے اگر محبت ہے، بیٹے کو مانتے ہیں، ایک لاڈلا ہے تو محبت
کچھ ہے، لیکن یوں نہیں کہ بیٹے کو باپ سے بڑا مقام دے دے، دادا سے بڑا مقام دے دے، اس کو گریٹ فادر مان دے، ایسا نہیں۔ تو جس کا جو درجہ ہے وہی اس درجہ تک اس چیز کو محدود کیا جائے، یہی اصل دین ہے، یہی کیا ہے اسلام۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام کے بارے میں پوچھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برحق ہے، یوں کرنا برحق ہے، کیا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسلام کی چیزیں پوچھ دے۔ جب وہ اسلام کی چیزیں دین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اٹھ کر وہ جب رخصت ہونے لگے تو صحابی پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہہ رہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں اس پر جو آپ نے جو دین مجھے بتایا ہے اس میں سے نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اسی کے مطابق اس پر کیا کروں گا، عمل کروں گا۔ پیغمبر کو بات بہت پسند آئی، پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس انسان کو دیکھ لیجیے، اس انسان کو دیکھ لیجیے۔ اور ہم تو افراط کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چیز، وہ کیا کہاوت ہے کہ ہاتھ بھرے کی ککڑی اور 9 ہاتھ کا بیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کی فضیلت ہے 10 و 9، ہم شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شب برات کے دن ایک کوہرام برپا کر دیں گے، پورے گاؤں والوں کو جمع کریں، اجتماعی دعا کریں، اجتماعی نمازیں پڑھیں، اجتماعی جماعت کریں اور سب باجے اور گاجے اور حلوے پکوان کے ساتھ اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے قبرستان جائیں اور قبرستان کو خوب سجائیں، زیارت۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گئے، شب برات کے دن ایک مرتبہ گئے، اگر کوئی تنہا گئے، کوئی میلہ لے کر نہیں گئے، فوج لے کر نہیں گئے، اگر کسی کو ہمت ہے تو تنہا جائے قبرستان کے اندر، تاکہ اس کے اندر موت کا خوف پیدا ہو، اللہ یاد آئے، دنیا دل سے رخصت ہو اور آخرت آ جائے۔ اور آج تو قبرستانوں کو اتنا سجایا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہے، وہاں عورتیں جاتی، عورتوں کو پرائیویٹ باقاعدہ کپڑے بک رہے، وہاں دکانیں لگ رہی قبرستان کے اندر، اتنی موم بتیاں اور اتنی لائٹیں لگا دی جاتی، اتنا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے کہ وہاں موت یاد آئے۔ وہاں تو لوگ ڈسکو کریں گے، ڈسکو موت یاد آئے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط، یہ بدعت ہے، یہ جو آج کا رسوم جو بنا ہوا ہے، جو ذہن شب برات منانے کا، یہ غلط طریقہ ہے۔ شب برات کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں، جمہور علماء شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے کہ مبارک رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات بھر ڈیگیں بنتی رہی اور جی جناب رات جاگی جا رہی ہے، شب بیداری ہو رہی ہے۔ ارے تنہائی میں اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے زمانے میں بھی یہ راتیں پڑی کہ نہیں پڑی، پیغمبر کے زمانے میں پڑی کہ نہیں پڑی، اولیاء کرام کے زمانے میں پڑی کہ نہیں پڑی، سمے بنا، لیکن کیا اس طریقے سے بنایا، اعلان کیا باقاعدہ، اس کے لیے تشکیل کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جو پتا چلے کہ وہ تاریخ آ گئی ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھر میں اللہ کو یاد کیجئے، تہجد پڑھیے، ذکر کیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ تو یہ طریقہ ہم نے بتایا تھا جو آج رائے تھی،
اعلان ہوتا باقاعدہ، انویٹیشن دیا جاتا ہے، بریانی بنتی ہے، پھر مسجد میں آ کر کے ڈنڈوت لوگ کاٹتے ہیں کہ چلو آج شب برات ہے، جاگو، خالی جاگتے ہیں نا، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ گناہ، یہ طریقہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ غلط ہے، اور جاہل آدمی سمجھ نہیں پائے تو پورے گاؤں میں پھیلا دیا، تو مولانا کہتے تھے شب برات منانا غلط ہے، یہ نہیں منانا چاہیے، کہو کچھ اور سمجھتے کچھ اور۔ بالکل بے عین ہی ویسے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ دلی کے اندر قطب مینار ہے، وہ جاہل ہراہٹ بتا رہا کتا مینار۔ تو دین کی بات سمجھنے کے لیے یہ عقل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اب ذرا سے بتائیے کہ جب پورے آدمی سارے 100-200 لوگ، پورے گاؤں کو لوگ باقاعدہ روشنی اور چراغ اور مشعل لے کر کے قبرستان جائیں گے تو آپ بہت زیادہ۔ قبرستان جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا زوروا القبور فإنها تذکرۃ الموت، کہ قبرستان جایا کرو بھیا وہاں، اس وجہ سے جب قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی۔ رات کی تنہائی میں جائیے، وہاں کے منظر کو سوچئے کہ ہم دنیا کی بہاروں کے اندر، دنیا کے رنگینیوں کے اندر، دنیا کے لگ دگ میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، زحام کے اندر رہتے، رش کے اندر زندگی گزارتے، بھیڑوں کے اندر زندگی گزارتے، کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے دوستوں سے اور احباب سے خالی نہیں جاتا۔ اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس گھڑے کے اندر ہم ڈال دیے جائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی ہمسایہ نہ ہوگا، کوئی بیوی نہ ہوگی، کوئی بچہ نہ ہوگا، کچھ نہ ہوگا، ایک بند کال کوٹری ہوگی، اندھیری رات ہوگی اور بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں عذاب کا عالم ہوگا، سانپ اور بچھو کا عالم ہوگا۔ ہو سکتا اگر خدا نخواستہ اگر مغفرت نہ ہو، اگر میرے گناہ زیادہ ہو، اللہ عذاب دینے پر آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ قبر پہ جا کر آپ بیٹھیے اور وہاں ان مردوں کو دیکھیے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کے قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا حسرہ تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو اس وجہ سے پیغمبر نے بتایا تھا قبرستان جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، تاکہ موت تازہ ہوگی۔ آج تو قبرستان کے اندر ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اور لوگ جاتے ہیں تو پورے گاؤں والے مل کر جاتے ہیں اور باتیں کر کے جاتے ہیں، اور وہاں یہ باتیں کرتے ہیں کہ آئندہ سال اس کی باؤنڈری کرا دینی ہے، پھر اس میں گیٹ لگوا دے رہا ہے، پھر اس میں 4 مینار بنوا دے رہا ہے، پھر اس میں یہ سٹی لائٹ لگوا دینی ہے۔ یہ باتیں ہوتی وہاں بہت تازہ ہوگی، آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو یہ طریقے ہیں شب برات کے منانے کے، جو طریقے ہیں جو ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں، جو مسلم معاشرہ کے اندر رائج ہو گئے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ بات کہہ رہا تھا۔ لیکن ان جناب کو پتہ نہیں ہوا، انہوں نے کچھ سمجھا، کہہ کچھ رہے تھے، سمجھ کچھ اور رہے تھے، اور بتا دیا کہ اب شب برات نہ منانا، رات نہ جاگنا، رات کو عبادت نہ کرنا، منع کر دیا بڑے میاں نے اپنے گھر۔ تو جب ہم گئے تو پوچھنے لگے کہ مولانا ایسی بات، شب برات نہیں منائی جاتی، شب برات میں شب بیداری نہیں کی جاتی، وہاں عبادت نہیں کی جاتی، تو کیا بات، کس نے منع کیا؟ کہہ رہے تھے بڑے ابو نے منع کیا تھا، آپ نے بتایا تھا۔ تو بڑی جو ہے عجیب بات، بڑی آفت ہے جاہلوں میں۔ تو بات کو، دین کی بات کو سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے۔ عقل سب کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عقل دیا۔
جو بدعقل ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکام اس کے اوپر نازل ہی نہیں کرتا، وہ مکلف نہیں ہوتا شریعت کے۔ اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بدعقل ہے، گھوڑے گلیارے پر گھومتا رہتا ہے، ننگا دھڑنگا رہتا ہے، اس کی عقل نہیں ہوتی ہے، نظریں کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف نہیں کیا کہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، شریعت کا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ عقل اور عقل ہر انسان کے اندر ہوتے، لیکن جاہل اپنی عقل کو کیا خرچ ہی نہیں کرتے۔ عقل جب خرچ کرتے ہیں جب کوٹا ملتا ہے، جب راشن بٹتا، جب صدقہ اور خیرات جب بٹتا ہے تب جاہل یہ کیا اپنی عقل کو کیا کرتا، خرچ کر دیتا، تب عقل خرچ کرتا۔ ایک جاہل گیا، اب سوچئے جاہل کو کتنی عقل ہوتی۔ ایک جاہل آدمی ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا عالم صاحب میں آپ سے سوال کروں گا اور اگر آپ سوال نہ بتا پائے تو آپ سے ہم 500 روپیہ لیں گے۔ کتنے لیں گے؟ 500 روپیہ لیں گے، اور اگر ہم نہ بتا پائے تو ہم آپ کو دیں گے 50 روپیہ۔ عالم صاحب کہنے لگے کون سا سوال پوچھے گا؟ نماز، روزہ کے بارے میں، حج زکات کے بارے میں پوچھے گا؟ میں عالم آدمی، میں مولوی آدمی، تو مجھ سے کوئی اگر سوال پوچھے گا تو شریعت ہی کے بارے میں تو سوال پوچھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ جاہل ڈٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قال السلام، کہ جاہل جب جاہل آپ سے جہالت کرنے لگے تو اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، سلام لیتے ہیں بھائی۔ تو اس نے کیا سوال کیا جاہل؟ اب دیکھو کیسا عقل چلاتا ہے۔ دین کی بات جب سمجھنے کی آتی ہے تو جاہل بن جاتا ہے، یار ہم تو جاہل آدمی تھے اسی وجہ سے نہیں سمجھ پائے، اور پیسے کی بات آتی ہے تو سمجھ لیتا ہے۔ تو جاہل وہ عالم سے کہتا بتاؤ ایسا کون سا پرندہ ہے جو آسمان کے اندر اڑتا ہے تو اپنے دونوں پیروں کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے؟ آپ وہ عالم صاحب سوچتے رہے پسینے کے اندر سرابور ہو گئے کہ بھائی وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑتا ہے آسمان کے اندر، جو اپنے پیر سر پر رکھ دیتا۔ عام طور پر جتنے پرندے دیکھے گئے کہ ان کے پیر نیچے کو ہوتے، پروں سے اڑتے، اور یہ تو بتا رہا جب اڑتا تو اپنے پیر سر پر رکھ لیتا۔ پسینے چھوٹ گئے کہ بھائی، تو کہنے لگے بھائی ہم کو نہیں معلوم، بھائی آپ ہی بتائیے، کیا آپ ہی بتائیے۔ تو عالم صاحب نے سمجھا کیا پتا اس جاہل کو پتا ہو، آپ بتائیے۔ تو جاہل نے کہا پہلے 500 روپیہ دیجیے، کیا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ عالم ہے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کہ اگر آپ سوال نہ بتا پائے تو آپ 500 روپیہ دیں گے، اور میں نہ بتا پاؤں تو میں 50 روپیہ آپ کو ہدیہ دوں گا۔ تو کہنے لگے ٹھیک، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نہیں بتا پایا، لیجئے 500 روپیہ آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ دے دیا 500۔ اب اس جاہل نے کیا کیا، 450 روپیہ رکھ لیا، 50 روپیہ واپس کر دیا۔ کہنے لگے ہم کو بھی نہیں معلوم۔ بتاؤ 450 روپیہ کا چونا لگا دیا۔ اب اس کی عقل دیکھو کیسی چل رہی ہے، جاہل بالکل حد کر دیتا۔ تو اگر دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہو کچھ اور، کہو قطب مینار ہے اور کہتے ہیں کتا دیوار ہے، کہو پیاز حرام ہے کہتے ہیں پیاز حرام ہے۔ سب کام بالکل ان کے الٹے ہی ہوتے ہیں کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ کیا اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ ہے بھائی جاہل۔ تو میرے بھائیوں، دین کو سمجھنے کے لیے بھی عقل لگانی چاہیے۔ اللہ نے یہ عقل، یہ خرد ہر کسی کو دی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن اپنے عقل کو استعمال کیجیے۔ کیا؟ دین کے لیے عقل کو استعمال کیجیے۔ جہاں پر ہمارا فائدہ ہوتا ہے، مالی فائدہ ہوتا ہے، وہاں کھو بکنے لگاتے ہیں،
جتنا جلدی جاہل حساب جوڑ لے گا، ہم آپ نہیں جوڑ پاؤ گے حساب، کیونکہ وہ مال کا دہیج میں 1 چمچ کم ہوگا فوراً حساب لگانے کا کہ ہم نے وہاں 500 روپیہ خرچ کیا تھا۔ کتنا خرچ کیا تھا؟ 500 روپیہ ان کے نیوتے میں دیا تھا، اور ہمارے آ کر 101 روپیہ کر رہا ہے۔ 8 سال کی پرانی بات اسے یاد ہے، اور ہم روز بتاتے ہم کو نہیں یاد، ہم روز بتاتے دین کی بات ہم کو نہیں یاد، روز بتاؤ بھول جاتے، کہتے بڑا سب کب بتایا، تم نے بتایا ہی نہیں، بتایا نہیں۔ ہم نے کہا بھائی رہن پر خیت نہ رکھیے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، پیغمبر نے منع فرمایا ہے، رہن پر خیت نہیں رکھا جاتا، آپ مسلمان ہیں بھائی، نبی کے امتی ہیں، چھوڑ دیجئے۔ تو کہتے مولانا صاحب کب بتایا، ہم کب بتائے، میں نہیں کرو، آپ بتائے ہو تو جان پائے، اب نہیں رکھیں گے، اور ہمیشہ بتاتا ہوں، روز بتاتا ہوں۔ ان کو اب پتہ چلا، کیوں؟ اس میں اس کا فائدہ لگ رہا ہے، ظاہری فائدہ۔ تو جاہل بڑا مکار ہوتا ہے، بڑا مکار ہوتا ہے، دین کی بات سنتے ہوئے اپنی عقل نہیں خرچ کرے گا، اگر جہاں اس کو پیسہ مل رہا ہو وہاں خرچ کر، راشن بن رہا ہو، صدقہ فطرہ سرکار کا عطیہ مل رہا ہو، سرکار کی سبسڈی مل رہی ہو، تو وہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کے چپل تحصیل تک جاتے جاتے گھس جائے، لیکن پی ایم مودی، کسان مودی نہیں چھوڑے گا پیسہ۔ دین کی بات بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مسجد تک نہیں آ پائے گی۔ اگر تھوڑی سی گڑبڑی ہو جائے کہ اب قسط تمہارا پیسہ اس قسط پی ایم کسان کا نہیں آیا، تو بھاگا بھاگا دوڑا ہوتا پریشان، آئے اب کیا ہوگا، کسی طریقے سے سدھروا لو، کوٹ کچہری تحصیل سب کے چکر لگاتا پھرے گا 2000 روپے کے لیے، تو وہاں کھوبا کر چڑھے، تم کو بتائے گا مولوی صاحب یہ ایسے نہیں ایسے کھلے گا، سب سے پہلے پھلا بابو کے پاس جائیے، اور جب دین کی بات کہو تب پتہ ہی نہیں، اتنا بولا بن جاتا ہے، اتنا مکار ہوتا ہے۔ تو دین کی بات سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، سمجھیے، اور علم بھی چاہیے۔ تو کوئی بھی دین کی بات کہی جائے اس کو محتاط ہو کر سنیے، اور چاہے وہ بات کئی بار آپ نے سنی ہو، اس طریقے سنیے کہ ہم پہلی بار اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی دین اسلام کا ہے، وہ بڑا اعتدال پسند دین ہے، دین جو اسلام ایسا پاکیزہ مقدس مذہب ہے کہ اس میں نہ تو افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے، اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا الدین یسر، کیا دین یسر، دین بڑا آسان ہے، بڑی سہولتیں ہیں دین کے اندر، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، دین بڑا آسان، اس سے آسان کچھ نہیں ہے، دین متوسط ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ بتاؤ پیغمبر کبھی جھوٹ بول سکتے؟ پیغمبر نے فرمایا دین یسر، دین بڑا آسان ہے، اس سے پتہ چلا اگر ہم ذرا سا 1 پوائنٹ اگر اپنی عقل کا خرچہ کریں تو دین ہو بہو سمجھ لیں گے۔ ایک چھوٹا سا نادان بچہ ہوتا ہے 8 9 10 سال کا، پوری قرآن مجید یاد کر لیتا کہ نہیں یاد کر لیتا؟ بتاؤ اس سے کوئی آسان ہے چیز کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو موٹر سائیکل بنانا سیکھنا ہو، کار سیکھنا ہو، ایسی کہ آپ مستری بننا ہو تو سیکھنا پڑتا کہ نہیں سیکھنا پڑتا ہے؟ بغیر جو ہے سیکھے آپ سیکھ جائیں گے، تو اس میں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ 3 سال 4 سال 8 سال لوگوں نے لگا دیا، تب جا کر قابل مستری قابل انجینئر بنے۔ اور دین
تو آپ دین کو محتاط ہو کر اگر صحیح سے آپ اپنے عقل کو لگا کر تھوڑا سا عقل خرچ کر لیجئے تو آپ چند دن میں دین آپ سیکھ لیں گے. اتنا آسان ہے. لیکن کوئی اس کو سیکھنا نہیں چاہتا, اس میں اپنی دماغ کو خرچ نہیں کرنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ آج پورے ہمارے مسلم معاشرہ سماج کے اندر سب جہالت بالکل بھری ہوئی ہے. وہ خود فٹافٹ مسئلے بتاتے ہیں جاہل کہ جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. آپ کو نہیں معلوم پھٹ سے وہ بتا دیں گے. مٹی کی امی کو اور گڈو کے ابو کو مسئلہ معلوم ہے, جنہوں نے 12 سال لگایا ہے مدرسے میں, ان کو نہیں معلوم. یہ جہالت کی حد ہو گئی ہے ہمارے آپ کے معاشرے و سماج کے اندر. ضرورت ہے کہ اس کو ہم مٹائیں, دین کی بات کو پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا. اگر ایک بات بھی ہم جانتے ہیں تو چھوٹے بڑے جوان بوڑھے بچے سب کو پہنچاؤ. ان کے دماغ کی گرہوں کو کھولو, ان کے دماغ کی چوچروں کو ہلا دو, ان کو اتنا سمجھاؤ تاکہ عقل ان کی بات میں پڑ جائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دین اسلام بڑا متوسط دین ہے. اس میں کوئی غلو نہیں, کوئی افراط نہیں, کوئی تفریط نہیں. لیکن وہ صاحب جو تھے وہ سمجھ نہیں پائے. میں کہہ رہا تھا کچھ اور, میں سمجھا رہا تھا کہ بھائی جتنا اس کا درجہ ہے اتنا ہی درجہ دیجئے. اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہو, فرض نہ پڑھتا ہو, تو وہ عقل مند آدمی. بتائیے ذرا. ارے فرض نماز جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, کہ قیامت کے دن اندر سب سے پہلے خداوند قدوس نماز کے بارے میں پوچھے, سوال کرے گا فرض نماز کے بارے میں. اگر کوئی آدمی فرض نماز نہ پڑھتا ہو اور نفلی کام کرتا ہو, صدقہ کرتا ہو, کھانا کھلاتا ہو, یہ عقل مندی کی بات ہے. حدیث میں آیا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے پیغمبر نے فرمایا کہ کتے کو پانی پلا دیا. کیا کر دیا؟ ایک پیاسا کتا تھا, اس عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. کیا لکھا؟ وہ بدکار عورت تھی. کیا تھی وہ؟ فاسقہ عورت تھی. لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس کو جنت میں بھیج دیا. کیا یہ اللہ کا قانون ہے؟ ارے اللہ کا قانون ہے یہ نہیں ہے. وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے, جس کو چاہے جنت میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن قانون تو یہ نہیں. قانون اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے احکام پر جب آپ چلو گے, پیغمبر علیہ السلام کی پوری مکمل تابعداری کرو گے, اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسے آپ کریں گے, جس چیز سے منع فرمایا اس سے باز آئیں گے. جب اللہ کے ایک ایک احکام پر زندگی گزارو گے تب اصول یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کہاں جنت میں داخل کرے گا. کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. اب کوئی آدمی فرض نماز نہ پڑھتا ہو, کیا فرض نماز نہ پڑھتا ہو اور نفلی کام کرتا ہو, اور چوراہے کے اوپر گرمیوں کے موسم کے اندر روئے افزا کا شربت ڈرم بھر گھول کر رکھا ہو اور سب کو پانی پلاتا ہو کہ وہ ایک عورت کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی گئی, میں تو انسان کے بچے کو پانی پلا رہا ہوں. کیا؟ اور وہ نماز نہ پڑھے کہ وہ جنت میں چلے جائے گا؟ نہیں جائے گا جنت میں. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. سنت اللہ یہ ہے
کہ اللہ کے احکام پر آپ عمل کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے آپ باز آئیں گے، جو چیز کرنے کا جس چیز کا حکم دیا اسے آپ کریں گے، پوری پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے، تب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ نہیں کبھی اس خیال میں رہے گا کہ وہ عورت کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی، میں بھی 2-4 کتوں کو پانی پلا دوں گا اور جنت میں چلے جاؤں گا، اور جو چاہوں وہ دل کھول کر جتنے چاہے گناہ کروں گا، ڈنڈوت پہنوں گا، کنجریوں کے گانے سنوں گا، ناچ رنگیوں کے ٹھمکے دیکھوں گا، اور جو چاہے عیاشی کروں گا اور کتے کو پانی پلا دوں گا، بس کام ہو جائے گا۔ اور یہ عقل مندی ہے۔ کوئی شخص فرض نماز نہ پڑھے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ، اور نفل پڑھتا ہو، جناب تہجد پڑھتے ہو، یہ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوگا بیوقوف کی نہیں ہوگا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا شریعت نے جس چیز کو جتنا درجہ دیا ہے اتنا ہی اسے مانیے، اس سے زیادہ اس کو بڑھائیے نہیں۔ بیٹے کو باپ کا درجہ نہ دیجیے، بیوی کو یا بیٹی کو اماں نہ بنائیے، کسی ولی کو نبی کے اوپر درجہ نہ دیجیے، شب برات کو شب قدر کے اوپر فوقیت نہ دیجیے کہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں آدمی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر مرے کتے کی طرح پڑا سوتا ہے، اور شب برات کے دن ڈنڈوت کاٹتا کہ جاگو، گاؤں میں تہلکا مچا دیتا کہ شب قدر ہے جاگو، شب قدر، شب برات ہے جاگو، رات جاگو، حلوہ بناؤ، فلاں بناؤ، بجیرہ بجاؤ، پکوان بناؤ، یہ سب غلط طریقے ہیں نا۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ان کی زندگی سے ثابت ہے بس اتنا ہی کیجئے، یہی اصل کیا ہے؟ دین ہے۔ کیا؟ یہی اصل دین ہے، اور اتنا کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بات دراصل یہ تھی، لیکن ہمارے آپ کے یہاں جب شب برات آ جاتی ہے تو بڑا غلو ہوتا، بڑی عورتیں پوچھتی ہیں، آدمی سب پوچھتے ہیں، بڑے منتظر رہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں مولانا صاحب پورے گاؤں کے اندر اعلان کر دیجئے، ڈھنڈورا پیٹ دیجئے، آج فلاں کی دعوت رہے گی، فلاں کی بریانی رہے گی، چلو وہ کہاں چلیں گے؟ سب کو بلا رہا ہو، چلو قبرستان چلتے ہیں۔ لیکن قبرستان جا رہے ہیں، اپنے باپ دادا جو انہوں نے وراثت ان کی مان لی تھی ان سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ تو جتنا شریعت سے ثابت ہے بس اتنا کیجئے، جتنا پیغمبر کی زندگی سے ثابت ہے اتنا کیجئے، یہی اصل کیا ہے؟ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔